بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات چند منٹ تمہیدی گفتگو کرنی ہے، زیادہ زحمت دینے کا پروگرام نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ایام عزا میں غیر مومنین کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ شیعہ لوگ کیوں اتنا زیادہ عزاداری کرتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنا اس قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ وہ جتنا ان کا اعتراض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنا تمام شیعہ کا، علماء ہوں، عام مومنین ہوں، اس مصیبت کے بپا کرنے پر اتنا اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ علماء نے ہمیشہ تاکید کی ہے، عملاً مراجع عظام نے عزاداری کی ہے، بڑھ چڑھ کر اس کا ثواب بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ علماء مظلوم کربلا کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنا، اس کو بپا کرنا، اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی قربانیوں کو یاد رکھنا مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، اور ان کے افعال کو، ان کے کاموں کو اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے، اور ہر مسلمان سے کہہ دیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے ان شعائر کی تعظیم کرے گا، انہا من تقوی القلوب، تو یہ ان لوگوں کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ چند ایک مصادیق قرآن نے خود بیان کر دیے۔ یہ ایک قاعدہ عام دیا ہے، ہمیں عام ضابطہ دیا ہے، من یعظم شعائر اللہ، جو بھی اللہ کے شعائر ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے۔ وہ شعائر کیا ہیں؟ دو تین مصادیق بیان کر دیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ کیسے یہ اللہ کے شاعر میں سے بن گئے جبکہ یہ تو دو پہاڑیاں ہیں؟ جیسے مکہ کے دوسرے پہاڑ ہیں صفا اور مروہ بھی،
ان پہاڑوں میں سے پہاڑ ہیں، ان کا کوئی رنگ میں نہ وہ دوسرے پہاڑوں سے جدا ہے، نہ کسی اور خصوصیت میں وہ دوسرے پہاڑوں سے جدا ہے۔ ان کی تعظیم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ وہاں اس صفا اور مروہ کے درمیان ایک خاتون نے اللہ کے ایک بننے والے نبی کی جان بچانے کے لیے 7 چکر لگائے تھے۔ جناب اسماعیل پیاس سے مرنے والے تھے، جناب ہاجرہ نے ان کی زندگی بچانے کی خاطر کوشش کی تھی، اگرچہ پانی انہیں نہیں ملا، لیکن یہی کوشش کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس خاتون کے یہ 7 چکر راہ خدا میں اللہ نے اپنے شعائر میں سے قرار دے دیا، ان کی تعظیم کو واجب قرار دے دیا۔ کیسے تعظیم کرنی ہے یہ بھی بتا دیا۔ ایک دفعہ ہم دل میں محبت کرتے ہیں، صفا اور مروہ سے احترام کرتے ہیں، اتنا کافی ہے؟ نہیں، تعظیم کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اسی طرح سے 7 چکر لگانے ہیں جیسے میری کنیز ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم نے صفا و مروہ کی تعظیم کی ہے، ورنہ اگر کوئی حج اور عمرہ پہ گیا ہے اور وہ سعی کیے بغیر واپس آ جاتا ہے تو اس نے شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل راہ خدا میں ولی خدا کی جان کو بچانے کے لیے صرف 7 چکر لگانا، اگر یہ شعائر اللہ میں سے بن جاتا ہے تو اسی اسماعیل کی عمر میں اصغر جیسے بچے کو راہ خدا میں ذبح کرا دینا، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جناب ہاجرہ نے کوشش کر کے جناب اسماعیل کی جان بچانا چاہی، یہاں کربلا میں اس پیاسے بچے کو راہ خدا میں ذبح کرایا جا رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو شاعر اللہ سے قرار پایا صفا و مروہ، اس لیے کہ وہاں ایک نبی کی جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ مظلوم کربلا نے علی اصغر جیسا اپنا ننھا دے کر ایک نبی نہیں 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا ہے۔ قرآن مجید نے بودن کو بھی شاعر اللہ سے قرار دیا ہے، جو اونٹ وغیرہ قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، وہاں فرمایا کہ یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، چونکہ اس حیوان کی اب ایک نسبت ہو گئی ہے کس طرف؟ جناب ابراہیم کی قربانی کی طرف۔ عجب بات ہے واقعا، وہاں بھی اگرچہ قربانی کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن نتیجتاً جناب اسماعیل بچ گئے ہیں۔ اسی جذبے کی اللہ نے اتنی قدر کی ہے، قیامت تک
ہر اپنے اوپر ایمان رکھنے والے پر واجب قرار دے دیا کہ جب بھی وہ مینا آئے تو میرے ابراہیم کی قربانی کو یاد کریں۔ تو علماء جب یہ دیکھتے ہیں کہ راہ خدا میں صرف اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، جہاں ایک بیٹا نہیں 17 جوان اپنی آنکھوں کے آگے، آنکھوں کے سامنے راہ خدا میں قربان کر دے، تو پھر وہ جناب اسماعیل کی قربانی کے برابر نہیں ہے، وہ فدیناہ بذبح عظیم کا مصداق بن جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ قرآن مجید نے جب جناب ابراہیم کو اللہ کا یہ خطاب ذکر کیا ہے کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ کا جملہ بیان کیا تو معصوم فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا امام حسین کی قربانی کی طرف۔ اسماعیل تیری قربانی کے لیے ابراہیم اتنا کافی ہے کہ تو نے اس اعتقاد سے چھری چلا دی کہ یہ میرے بیٹے کی گردن پر ہے، اگرچہ وہ دمبے پر چلی، لیکن تیرا امتحان ختم۔ اس سے آگے جو امتحان ہے اس کے لیے آخری نبی کے نواسے کو اختیار کیا ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے 1400 سال سے ہمیشہ شیعہ نے یہ طعن و تشنیع سنی ہے، یہ اعتراضات سنے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی انشاءاللہ کریں گے۔ امام حسین کی اس قربانی کی یہ تعظیم جاری اور ساری رہے گی، یہ ذکر جب تک اس کائنات میں آخری محب حسین باقی ہے، ذکر حسین باقی ہے۔ تاریخ میں پڑھیں، بڑے خطرناک ترین ادوار سے گزرے ہیں شیعہ۔ ہمارے ساتھ آنے والے بعض دوست موجود ہیں، یہیں عراق میں یہ صورتحال تھی کہ ہم مدرسے کے صحن میں نہیں، مدرسے کے سرداب میں اتر کر ماتم کیا کرتے تھے کہ ماتم کی آواز مدرسے کے دروازے سے باہر نہ جائے۔ تو جو کچھ ہوتا رہا ہے شیعہ نے حیدر کرار نے عزاداری مظلوم کربلا کی ہے، اور آج تو الحمدللہ دنیا کا کون سا وہ کونا ہے جہاں سے حسین حسین کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ افریقہ کے جنگلوں میں بھی ہزاروں کے عدد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور حسین حسین کر رہے ہیں۔ حقیقتاً یہ ایک الہی راز ہے، یہ ایک الہی عہد ہے حسین کے ساتھ، جس کی ذمہ داری اللہ نے شیعان حسین کی گردن پہ ڈالی ہے۔ محبان حسین سے اللہ نے یہ کام لینا ہے کہ قیامت تک مظلوم کربلا کا یہ ذکر جاری رہے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جیسے کہ برادر بھی فرما رہے تھے، واقعاً خوش قسمتی ہے کہ آپ سرزمین نجف پر بیٹھ کر مولا علی کو ان کے 9 بیٹوں کا پرسہ دے رہے ہیں۔ جنہوں نے اصل میں رونا تھا، سید علی نکی نکن ہمیشہ یہ جواب دیا کرتے تھے، کہتے ہو شیعہ تم کیوں روتے ہو؟
فرماتے تھے ظالموں جنہوں نے رونا تھا اگر تم انہیں رونے دیتے تو ہم نہ روتے۔ کتنے فاصلے پہ حسین کی بہنیں اپنے بابا کی قبر سے گزری ہیں، 4 یا 5 میل کا فاصلہ ہے، لیکن رونے کی اجازت نہیں تھی۔ جب بھی کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوتی، زین العابدین امام فرماتے ہیں ظالم نیزے لے کر میری پھوپھیوں کے سروں میں مارتے ہیں۔ عزادارو، سارا دن کا تھکا ہوا ہے حسین، سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا ہے۔ علی اکبر کا بابا جب کوئی بھی نہیں رہا، حتیٰ علی اصغر بھی اس دنیا سے چلے گئے، تنہا رہ گئے ہیں۔ اب دیکھا ہے کہ اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ زینب کو خدا حافظ کہنا ہوگا۔ پہلے اپنے اصحاب کے لاشوں سے الوداع کیا، ندا دے رہے تھے ایک ایک کو۔ اللہ جانے اگر وہ اللہ انہیں ہمت دیتا اور ان کے لاشیں بول پڑتے، معجزہ ہو جاتا۔ مولا و آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کیوں ہمیں بلا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی کیا سوچے کہ شاید کہتے اٹھو میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرا ساتھ دو، میں پیاسا ہوں، کوئی پانی کا بندوبست کرو۔ لیکن میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے، اگر وہ بول پڑتے مولا و آقا کیا کہنا چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی جملہ ہوتا، اٹھو میرے ساتھیوں، میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، بنات علی کے پردوں کی حفاظت کرو۔ آئے ہیں بہن کے خیام کے دروازے پر۔ علماء کہتے ہیں کہ کربلا کی 2 مصیبتیں سب سے بڑی مصیبتیں ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ صرف بہنوں کے لیے مصیبت تھی، الوداع، یہ مظلوم کربلا کے لیے بھی کوئی کم نہیں تھی، اس لیے کہ زینب مدینہ سے چلی حسین کے سہارے تھی۔ اپنے شوہر سے جب اجازت لی تھی تو یہی کہا تھا، عبداللہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب مکہ سے کربلا کی طرف چلے تو وہاں بھی عبداللہ بن عباس منتیں سماجتیں کر رہے تھے، حسین اگر تو نے ضرور جانا ہے تو بہنوں کو ساتھ لے کر کے نہ جا۔ ابھی مولا حسین کچھ کہنا چاہتے تھے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی تھی، عبداللہ تو ہمارے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں مدینہ چھوڑ کر جائے، اللہ کی قسم ہم حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ جانے اب حسین کس طرح سے قدم اٹھا رہے ہیں، زینب کو یہ کہنے جا رہے ہیں زینب اب تیار ہو جا، اب کے بعد تو نے میرے بغیر رہنا ہے۔ آئے ہیں دروازے پر، دروازے سے کھڑے ہو کر ندا دی ہے، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ علیکن منی سلام۔ بعض نے لکھی ہے یہ تحلیل، یہ وجہ کہ مولا حسین دروازے پہ کیوں رک گئے، بہنوں کو کہنا پڑا کہ اندر آ جاؤ، آخری زیارت تو کرنے دو۔ لکھتے ہیں جسم میں اتنے زخم تھے، مولا ڈر رہے تھے کوئی بچی مر نہ جائے۔ اندر آئے ہیں، اجرکم اللہ،
زمانے کا دستور ہے، اگر کوئی مرد اس کے جسم پہ زخم ہو، خون بہہ رہا ہو، گھر میں واپس آئے، اس کے گھر میں اگر کوئی چھوٹی بچی ہو، تڑپ جاتی ہے، بابا جان تجھے کس نے یہ زخم لگایا ہے، مرہم پٹی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جناب سیدہ کی سیرت آپ نے پڑھی ہے، جب بھی اپنے بابا زخمی ہو کر کے آیا کرتے تھے، زخم پہ مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، سر اور چہرے کا غبار صاف کیا کرتی تھیں۔ اب سکینہ کا بابا جو زخمی آیا ہے، کیا سکینہ نے بھی بابا کے جسم پہ مرہم پٹی کی ہے؟ نہیں عزادارو، کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو جناب سکینہ اپنے بابا کے کس کس زخم پر مرہم پٹی کرے، پورا جسم زخموں سے چھل لیا۔ آخری زیارت کی ہے بہنوں نے، یہاں مظلوم کربلا نے ایک ایسا جملہ کہا، مقتل والوں نے لکھا ہے بہنوں کی چیخیں نکل گئی۔ کہا اے میری بہنوں، اگر تمہارے پاس کوئی پرانا لباس ہے تو دل کہتا ہے زینب کبریٰ کو وہ وقت یاد آیا ہوگا جب میری اماں کا آخری دن تھا، تو اس دن میرے بھائی حسین کی پوشاک تبدیل کی تھی، کہیں میرا پرسہ دینے کے لیے خواتین گھر میں آئیں تو حسین کے جسم پہ پرانا لباس نہ۔ کہا ہوگا بھائی حسین آپ دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں، پرانا لباس پہن کر کے کیوں جاتے ہیں؟ تو پلٹ کر کہا ہوگا بہن زینب مجھے پرانا لباس دے دے اور ساتھ دعا بھی کر، جب عصر عاشور تو میری لاش پر آئے تو میرے جسم پر یہ پرانا لباس موجود۔ اجرکم اللہ عزادارو، الوداع کر کے نکلے ہیں بہنوں سے، اپنے بیمار بیٹے کے خیام میں آئے ہیں جو غشی کے حالم میں تھا۔ زین العابدین اٹھو، بابا خدا حافظ کہنے کے لیے آئے ہیں، اب امامت کا منصب جانے، بوجھ جانے، تو زین العابدین جانے۔ کسی امام کو اس حالت میں امامت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ کیوں بابا جان، کس لیے مجھے امامت کی ذمہ داری؟ زین العابدین میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، شاید واپس نہ آؤں۔ بابا جان آپ اگر مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو بتائیں حبیب کہاں ہے؟ قد قتل، بابا مسلم ابن اوسجہ تھے، وہ کہاں ہیں؟ آپ کی ضرورت کیا پڑی؟ قد قتل۔ تمام اصحاب کے بارے میں جب پوچھنا شروع کیا، پھر آل کے بارے میں پوچھا، این امی ابو الفضل العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ عزادارو جب یہ سوال زیادہ تفصیلی ہوا تو مظلوم کربلا کو کہنا پڑا زین العابدین بیٹا وقت نہیں ہے، تو کس کس کے بارے میں پوچھتا رہے گا، میں بتاتا رہوں گا۔ اب اس سرزمین کربلا پہ ان خیام میں زین العابدین یا تو بچا ہے یا تیرا بابا۔ چلے ہیں مقتل کی طرف عزادارو۔ یہاں پر پھر ایک بار مورخین نے لکھا مظلوم کربلا کو رکنا پڑا۔ اب جاننا چاہو کیوں رکے ہیں؟ اس لیے کہ 4 سالہ بچی سکینہ ہے، پاؤں سے لپڑ جاتی ہے۔ کس لیے؟ ایک سوال کرنے آئی ہے۔ کون سا سوال تھا؟ عزادارو آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، عجیب سوال تھا مظلوم کربلا کے دل کو جلا کر رکھ دیا۔ پوچھتی ہیں حل استسلمت للموت، بابا جان سچ بتا موت کی تیاری کر چکا ہے؟ عزادارو اب بہلانے کا وقت نہیں تھا، اب حقیقت بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ سکینہ کو مصائب کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا سکینہ کیف لا استسلم للموت لا معین لی ولا ناصر، کیسے تیرا بابا موت کے لیے تیار نہ ہو، کوئی نہ مددگار بچا ہے نہ کوئی ساتھی۔ عزادارو جناب سکینہ نے جب یہ جملہ سنا نا، سلام ہو میرا بنی ہاشم کی ان بچیوں پر، تقاضا تو یہ تھا کہ اپنے بابا کی محبت کی وجہ سے کہہ دیتی بابا جان ہو سکتا ہے تو بیعت کر لو، اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔
نہیں عزادارو یہ جملہ نہیں ملتا. کہا بابا جان اگر جانا ہے تو آپ چلے جاؤ مگر اتنا میری منت مانو ہمیں اپنے نانا کے شہر پہنچا دو. اجرکم علی اللہ عزادارو. کہا بیٹی سکینہ اگر یہ تیرے بابا کے بس میں ہوتا تو ادا کے نرغے میں چھوڑ کر نہ جاتا. اب نہ سکینہ رونے سے خاموش ہوتی ہے نہ حسین مقتل کی طرف جاتا ہے. زمانے کا تو یہ دستور ہے عزادارو، کوئی اگر آدمی لمبے سفر پہ بھی جانا چاہتا ہے تو بیٹیوں کے سامنے نہیں جاتا. چھوٹی بیٹی ہو یا بیٹا ہو کہا جاتا ہے اس کو میری آنکھوں سے اوجھا لے جاؤ تاکہ مجھے یہ اس سفر پہ نکلتے ہوئے نہ دیکھے. مگر مظلوم کربلا کی غربت ہے، سکینہ کے سامنے موت کے لیے نکلنا ہے. بس اتنا کہا سکینہ میں جب تک زندہ ہوں رو رو کر میرے جگر کو نہ کاٹو، میرے مرنے کے بعد تو نے بہت رونا ہے. یہ بھی زمانے کا دستور ہے عزادارو کہ جب دنیا میں انسان موت کی تیاری کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری میت پر رونے والی کوئی بیٹی موجود ہو. بعض روایات میں ملتا ہے جناب ابراہیم بھی دعا کرتے تھے میرا اللہ تو نے مجھے بیٹے دیے ہیں، اگر ہو سکتا ہے تو ایک بیٹی دے دے. جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے سرہانے بین کرنے والی موجود ہو. لہٰذا اسی فطرت کے تقاضے کے مطابق مظلوم کربلا نے فرمایا سکینہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو سب سے پہلے ہوگی جو میرے اوپر ماتم کرے گی، روئے گی. تو شاید کہا ہوگا بابا جان اگر ظالموں نے مجھے رونے دیا تو تیرے کوفہ و شام تک تیرے اوپر بین کرتی رہوں گی، لیکن اگر ظالموں نے نہ رونے دیا تو میں معذرت چاہتی ہوں. آئے ہیں فوج اشقیاء کی طرف. مظلوم کربلا گھوڑے پہ سوار ہوئے، دشمن کا رخ کیا. دشمن نے یہاں گواہی دی ہے، کہا ہم نے بڑے بہادر دیکھے ہیں مگر دنیا میں ایسا بہادر جس کے پہلو میں علی اکبر جیسے بیٹے، عباس جیسے بھائی کا زخم ہو، اوپر سے سورج کی تپتی ہوئی دھوپ ہو، 3 دن کا پیاسا ہو، جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا ہو، اس قدر جرأت سے جنگ کرے جیسے اس کا کوئی دنیا سے نہ گیا ہو. اس طرح کا بہادر ہم نے نہیں دیکھا. اہل مقاتل نے لکھا ہے جنگ کرتے کرتے مظلوم کربلا کا گھوڑا پیچھے ہے، ان کے گھوڑے آگے ہیں. اتنا دور بھاگ چکے ہیں مظلوم کربلا کے خوف سے کہ جو آگے والے تھے ان کے گھوڑے کوفہ میں داخل ہو چکے تھے. اس وقت عمر ابن سعد نے ندا دی خدا اس پہ لعنت کرے. کہا اگر اسی طرح لڑتے رہو گے تو جان لو یہ 30,000 کا لشکر حسین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا کرے؟ کہا حسین کو میں جانتا ہوں. عمر ابن سعد نے شاید علی کی جنگیں دیکھی ہوئی تھی. کہتا ہے ھذا ابن قتال العرب، یہ عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہے. اس طرح لڑتے رہو گے تو مقابلہ نہیں کر سکو گے. ظالم بتا کیا کرے؟ کہا ہر طرف سے حسین پر حملہ کرو. یہاں پر امام باقر کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں جس جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر لے کر کے آگے بڑھا. عزادارو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار لے کر کے بڑھا. امام فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا پتھر اور لکڑیاں لے کر میرے دادا کو مار رہا تھا. عزادارو زخمی سے بدن چھلنی ہوا، اتنا خون بہ گیا مظلوم کربلا کا. ایک عالم دین یہ جملہ پڑھ رہے تھے، میں نے نہیں دیکھا ہے. فرمایا خون بہنے کی وجہ سے حسین اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ گھوڑے کی زین پر کبھی دائیں جھک جاتے تھے کبھی بائیں جھک جاتے تھے. اسی حالت میں مظلوم کربلا کے سر میں ایک پیشانی میں ایک ایسا پتھر لگا عزادارو کہ خون کا فوارہ جاری ہوا. ابھی اس خون کو اپنے
کپڑے سے صاف کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا تیر آیا جو وہاں پیوست ہوا جہاں نانا رسول بوسے دیا کرتے تھے۔ عزادارو مظلوم کربلا زین پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ آپ اکثر یہی سنا کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا زین سے زمین پر آئے۔ عزادارو مگر میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، زین سے تو گرے ہیں مگر سکینہ کے بابا زمین پر نہیں ہے۔ آپ پریشان ہوں گے مظلوم کربلا کہاں گئے؟ وہ مقتل والا لکھتا ہے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے، مظلوم کربلا نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، تیروں کے اوپر ہوا میں معلق ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، کتنی دیر اللہ جانے تیروں پر رہے۔ مظلوم کربلا جب زمین پر آئے اپنے تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تیر نہیں نکل رہا۔ اب حسین کا ایسا امتحان تھا، انبیاء دیکھنے والے ہیں، اولیاء دیکھنے والے ہیں، اوصیاء دیکھنے والے ہیں۔ تیر کے اپنے پشت میں تیر میں ہاتھ ڈالا، وہ کلمات پڑھے جو ذبح کے وقت پڑھے جاتے ہیں، بسم اللہ و باللہ و علی سنت رسول اللہ۔ عزادارو اپنے پشت سے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اس خون کو اپنی ریش پر مل دیا۔ فرما رہے ہیں اسی طرح محشر کے دن اپنے نانا کے سامنے آؤں گا، کہوں گا نانا جان میں انہیں کہتا رہا میں محمد کا نواسا ہوں۔ عزادارو یہی جملے میں نے ایک مجلس میں پڑھے کہ مظلوم کربلا کہیں گے نانا جان میں انہیں بتاتا رہا میں محمد کا نواسا ہوں۔ عزادارو اس مجلس میں ایک 9 سال کا بچہ موجود تھا۔ جب میں نے مجلس ختم کی تو میرے پاس آیا، کہتا ہے مولانا صاحب تو نے آج مجلس میں ایک بڑا سخت جملہ کہا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا سخت جملہ کہا؟ کہا یہ سچ تھا کہ حسین کہتے تھے میں محمد کا نواسا ہوں۔ اتنے غریب ہو چکے تھے، کہہ رہے تھے میں محمد کا نواسا ہوں تو پھر بھی اسے مار رہے تھے۔ کیا وہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ اجرکم اللہ عزادارو، مظلوم کربلا خون کا فوارہ جاری ہوا، خون رکنے میں نہیں آ رہا۔ اب ہمت نہیں ہے مظلوم کربلا یہاں سرزمین کربلا سے اٹھ سکے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر گر جاتے ہیں۔ کیا کریں، جسم سے خون نکل چکا ہے۔ عزادارو اب ایک ملعون تلوار لے کر مظلوم کربلا کی طرف بڑھا۔ دیکھیے سادات کی غربت کو، کوئی اس تلوار والے کو روکنے والا نہیں ہے۔ خیام سے ایک بچے کی نگاہ پڑی جو جناب حسن کا یتیم تھا، قاسم کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب دیکھا کہ ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرا چچا تنہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عزادارو کسی کو بتائے بغیر قاسم کے بھائی نے دوڑ لگائی اور چچا کی نصرت میں حاضر ہو کر کہا یا ابن الخبیثہ، او خبیثہ ماں کا بیٹا میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو اس ظالم نے مظلوم کربلا کو چھوڑ دیا، اس بچے کے اوپر تلوار کا وار کیا، اس کا بازو قلم ہوا۔ وہ مظلوم کربلا نے اپنے یتیم بھتیجے کو گود میں لیا۔ خدا لعنت کرے حرملے پر، اس نے ایسا تیر چلایا اور مظلوم کربلا کی گود میں دوسرا ننھا بچہ شہید۔ اجرکم اللہ، اللہ نہ کرے کوئی اتنا غریب ہو جائے اور دوسری بار سکینہ کے بابا کی گود میں ننھا بچہ شہید ہوا۔ عزادارو جس کے ہاتھ میں تیر تھا مظلوم کربلا پر ابھی تک تیروں کی بارش جاری ہے، غریب ہو چکے ہیں۔ ندا بلند کی حل میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے غریب کی مدد کرنے والا۔ عزادارو اس جملے میں اتنی تاثیر تھی، ایک دفعہ زین العابدین غش سے بیدار ہوئے، عصا کے سہارے کھڑے ہوئے، ندا دی یا امتی
او میری پھوپھی جان تلوار دیجئے۔ زین العابدین کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا پھوپھی جان تو نہیں سن رہی، میرے بابا غربت کے ہو کے دے رہے ہیں۔ تلوار لے کر خیام سے نکلے، ادھر سے زین العابدین کے بابا کی نگاہ پڑی، فرمایا ام کلثوم او میرے بیٹے زین العابدین کو سنبھال لو، نسل محمد ختم نہ ہو جائے۔ کہا ہوگا بھتیجا زین العابدین وہ تیرے جہاد کا مقام کربلا نہیں ہے، وہ تو کوفہ و شام کے بازار کا مجاہد ہے۔ اجرکم اللہ زیادہ لو۔ اب مظلوم کربلا میں بیٹھنے کی سکت بھی نہ رہی، سرزمین کربلا پہ سو جاتے ہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ ہلنے کی سکت نہیں رہی عزادارو۔ اب ایک ملعون کو بھیجا جاتا ہے جس کا نام شبس ابن ربیع ہے۔ عزادارو یہ وہ لعنتی ہے جو صحابی رسول رہ چکا ہے، مظلوم کربلا کے فضائل سن چکا ہے۔ عزادارو یہ قریب آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہے، پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ ظالم پوچھتے ہیں تو ایک بہادر تھا، ابھی تک حسین سے ڈر رہا ہے۔ کہتا ہے ظالمو حسین کے خوف سے نہیں بھاگا ہوں، بتا کیا وجہ تھی؟ ہے سننا چاہو گے عزادارو؟ یہ کہتا ہے جب میں حسین کے قریب ہوا، حسین نے نگاہ بلند کر کے میری طرف دیکھا، وہ حسین کی آنکھ بہو محمد کی آنکھ لگ رہی۔ اجرکم اللہ زادارو۔ ایک اور ملعون کو بھیجا جاتا ہے جس کا نام شبر ابن جوشن ہے۔ یہ ملعون حسین کے قریب آتا ہے۔ عزادارو کتنے غریب ہیں سکینہ کے بابا۔ جب بھی میں روایت پڑھتا تھا کہ شمر سے پانی مانگنے پہ مجبور ہوئے تو سوچا کرتا تھا اللہ جانے حسین کتنے پیاسے تھے، جانتے ہیں شمر کمینہ ہے، پتہ نہیں پانی دے گا یا نہیں، لیکن اللہ جانے کتنے مجبور تھے۔ مگر جب میں نے کتاب الخصائص میں ایک مقتل کی کتاب کی فہرست پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عنوان دیکھا، اس عنوان کا یہ کلمات تھے عزادارو۔ ان کلمات میں لکھا ہوا تھا تاثیر العطش فی جسم الحسین، پیاس کی حسین کے جسم میں کتنی تاثیر تھی۔ جب میں نے اس صفحے کو کھولا تو کتاب الخصائص سے اس نے لکھا قد اثر العطش فی جسم الحسین اربع مواضع، حسین کے جسم میں پیاس نے 4 مقامات پہ اثر کر رہا تھا۔ میں نے آج تک تو جو سنا تھا یا پڑھا تھا وہ ایک مقام تھا، وہ یہ تھا کہ پیاس نے حسین کے ہونٹوں پر اثر کر رکھا تھا، مگر پہلی بار اس کتاب میں پڑھا حسین کے صرف پیاسے ہونٹوں پر اثر نہیں تھا۔ اس مصنف نے لکھا قد تفتت کبد الحسین، حسین کے پیاس کی وجہ سے جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور دوسرے 2 حصے کون سے متاثر تھے؟ اس نے لکھا او عزادارو مر جائیں یہ جملہ نہ سنے، پیاس کی وجہ سے حسین کے جگر کے ٹکڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے پیاسے تھے حسین لسانہ مجروح، وہ پیاس کی وجہ سے حسین کی زبان زخمی ہو چکی تھی، وعینہ مظلمۃ، حسین کی آنکھوں کا نور جا چکا۔ عزادارو او پیاسے مظلوم نے شمر کی منت کی، شمر تو نے مجھے اگر قتل کرنا بھی ہے تو پانی کا ایک گھونٹ دے دے۔ کہتا ہے اے حسین تو کہتا ہے تیرا نانا حوض کوثر کا مالک ہے، تو اپنے نانے سے حوض کوثر سے سیراب ہونا۔ عزادارو اب شمر آگے بڑھا، اس نے کون سی بدتمیزی کی؟ میں نہیں پڑھ سکتا، زبان میں یہ جرات نہیں ہے، میں امام زمانے کے کلمات پڑھوں گا۔ فرمایا سلام ہو میرا اپنے جد حسین پر، او شمر جس نے کے سینے پہ سوار ہوا، وہ جس کی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا،
پہ ضربت لگانا شروع کی۔ جب 13 ضربیں لگ چکی، بین السماء والارض ندا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بارض کربلا، قد ذبح الحسین بارض کربلا۔ عزادارو یہاں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باقیا فابکی علی الحسین، اگر اس دنیا میں رونا ہے تو حسین پر رو، کیوں یا ابن رسول اللہ؟ فرماتے ہیں انہو ذبح کما یذبح الکبش، ہمارا دادا ایسے ذبح ہوا ہو جیسے گوشت پھیندا اور دمبا ذبح ہوتا ہے۔ عزادارو یہاں علماء نے بحث کی کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں اور دمبے سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں۔ یہاں کا ایک وجوہ بیان کی، مگر ایک دو وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی عزادارو رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دمبا اس لیے دمبے سے تشبیہ دی، عرب میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب کوئی ولیمہ ہوتا ہے تو ان کا محبوب ترین جو کھانا ہے وہ دمبے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا امام رضا فرمانا چاہتے ہیں ابن شبیب اور جب تک دنیا میں ہے حسین پر رو لے، اس لیے کہ ہمارے دادا کو ایسے ذبح کیا گیا اور جیسے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، وہ خوشی کا سما ہوتا ہے۔ دوسری بات جو سمجھ آتی ہے اس سے بھی سخت ہے، اور دمبا جب زندہ ہوتا ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ امام رضا فرمانا چاہتے ہیں اور کربلا کے جتنے مقتول تھے سر قلم جب کیا گیا تو وہ مر چکے تھے، مگر ہمارے دادا حسین ابھی زندہ تھے، اور قاتل ان کو ذبح کرتا رہا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ اب حسین دنیا سے جا چکے مگر اتنے غریب ہیں، کوئی بھی قاصد پیغام لے کر جانے والا نہیں ہے۔ جب علی کا کربلا میں جناب علی اکبر شہید ہوئے تو مظلوم کربلا نے خبر دی، جب جناب عباس شہید ہوئے تو مظلوم کربلا نے خبر دی، اور جب جناب قاسم شہید ہوئے تو مظلوم کربلا نے لاشا اٹھایا۔ اب بہن خیام کے دروازے پہ انتظار میں ہے، ہماری آخری سہارا مقتل میں گئے تھے، اللہ جانے ان کا کیا ہوا، بتائے تو کون بتائے۔ اور نانا کی شریعت خیام سے باہر نکلنے نہیں دیتی، اور بھائی کی محبت بیٹھنے نہیں دیتی، اللہ جانے کتنی دیر خیام کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، کون پیغام پہنچائے۔ عزادارو لوگوں کو تو قدر نہ تھی مگر با وفا حیوان قدردان تھے، اور جب با وفا ذوالجلال نے یہ حالت دیکھی تو پیغام دینا چاہتا ہے، کیسے دے؟ اللہ نے اس کے ذہن میں یہ چیز الہام کی، آیا ہے اپنے شاہ سوار کے پاس، اور خون سے اپنی پیشانی کو لت پت کیا، دوڑتا جا رہا ہے، تو اپنی بے زمانی سے کہتا جا رہا ہے، الظلیمۃ الظلیمہ قد قاتلت امت ابن بنت نبیہا، لوگوں ظلم ہو گیا، امت نبی نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، عزادارو ہو گئی مصیبت۔
ساتھ رو لیا آپ نے۔ آخری جملہ کہوں گا التماس دعا۔ اور جب ذوالجناح پہنچا ہے خیام کے دروازے پر، زمانے کے امام نے اپنی زیارت ناحیہ میں یہ نقشہ کھینچا، ذوالجناح کی زین پر شاہ سوار نہیں تھا، وہ زین جھکی ہوئی تھی، تیر جسم میں پیوست تھے۔ وہ بیویوں نے جب یہ حالت دیکھی، ذوالجناح کا حلقہ باندھا، واہ محمد واہ حسین واہ علیہ۔ وہ یہ تو بہنوں کی حالت تھی۔ ننھی سکینہ نے بھی کوئی بیان کیا ہے یا نہ؟ ننھی سکینہ نے بھی کوئی چیز پوچھی ہے یا نہ؟ یقیناً کہا ہوگا زادارو، اے ذوالجناح میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور تو نے بابا کے ساتھ وفا کی ہے، تیری زین خالی ہے، میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ذوالجناح اگر ہو سکتا ہے تو مجھے اتنا بتا دے، اور حل سوکیت ابھی ہم کو تلات شانہ، اور بتا سکتا ہے تو اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی دیا تھا۔ عزادارو، یہی وہ وقت تھا جب رسول اللہ کے سر میں غبار تھی، گریبان چاک تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا، تڑپ کر اٹھی، اللہ کے نبی یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کے اور حسین کے ساتھیوں کے خون جمع کرتا رہا ہوں، اور ان کی قبریں بناتا رہا ہوں۔ ام سلمہ جب خواب سے بیدار ہوئی، اٹھ کر اس شیشی کو دیکھا جو نبی دے کر کے گئے تھے۔ اس شیشی میں مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ماتم کرنا شروع کیا، بنی ہاشم کی خواتین جمع ہوئی، واہ حسینہ واہ حسینہ کے بین شروع کیے۔ میں کہوں گا ام سلمہ تو نے صرف خبر سنی ہے اور اتنا ماتم کر رہی ہے، ہائے کاش کربلا میں ہوتی، اپنے حسین پر ضربے چلتی دیکھتی، بہنوں کی بے پرسی دیکھتی، خیمے کے دروازے پہ کہہ رہی تھی حل فیکم مسلمون، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا۔ خیر النساء کا لاڈلا، خیر النساء کا لاڈلا، بے گناہ مارا گیا، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا۔ مصطفیٰ کی لاڈلی نے نازوں سے پالا جسے، مصطفیٰ کی لاڈلی نے نازوں سے پالا جسے، وہ سرے کر وہ بلا، وہ سرے کر
کر وہ بلا بے گناہ مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. خیر النساء کا لاڈلا، خیر النساء کا لاڈلا بے گناہ مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. چھائی کعبے پر اداسی ہل گیا عرش بری. چھائی کعبے پر اداسی ہل گیا عرش بری. جب حسین ابن علی، جب حسین ابن علی اے خدا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. خیر النساء کا لاڈلا، خیر النساء کا لاڈلا بے گناہ مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. روتی ہیں کلثوم زینب لاشے شبیر پہ. روتی ہیں کلثوم زینب لاشے شبیر پہ. بہنوں کا پردیس میں، بہنوں کا پردیس میں آسرا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. خیر النساء کا لاڈلا، خیر النساء کا لاڈلا بے گناہ مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. بیل کرتی ہے سکینہ میں یتیمہ ہو گئی. بیل کرتی ہے سکینہ میں یتیمہ ہو گئی. جب میرا بابا سرے، جب میرا بابا سرے کربلا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. خیر النساء کا لاڈلا، خیر النساء کا لاڈلا بے گناہ مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. بھائی تھا عباس جس کا لال اکبر ساجا. بھائی تھا عباس جس کا لال اکبر ساجا. بادشاہوں کا وہی، بادشاہوں کا وہی بادشاہ مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. خیر النساء کا لاڈلا، خیر النساء کا لاڈلا بے گناہ مارا گیا. رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا. صدمہ
بدوا ویلا